پر بیعت کر کے 10 سال پیچھے نماز پڑھ کے اپنی بیٹی حضرت عمر کو نکاح میں دے کر اپنے بیٹے پر نام عمر رکھ کے کیا علی نے عملی اعلان نہیں کیا کہ میں علی کا عمر سے پیار ہے؟ لا سیما علی الخلفاء الراشدین المہدیین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم الرافضین الکافرین المرتدین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم المال والبنون زینۃ الحیاۃ الدنیا والباقیات الصالحات والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر املا صدق اللہ العظیم۔ درود پاک۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ برادران اسلام، قابل صد احترام صحابہ کرام کے سپاہیوں، اہل بیت کے پروانوں، قرآن مقدس کی بابرکت محفل اللہ تعالیٰ کے مقدس گھر میں نماز تراویح میں قرآن مجید کی تکمیل کی تقریب کے عنوان سے معنون دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور جس ادارے کے زیر اہتمام یہ پروگرام ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ اس ادارے کو دن دگنی رات چگنی ترقی نصیب فرمائے۔ سب سے پہلے مبارک کے مستحق ہیں وہ حافظ قرآن جنہوں نے مصلی پر کھڑے ہو کر اور اللہ تعالیٰ کا پورا کلام یاد پڑھ کر سنایا، اور اس کے بعد وہ جماعت بھی مبارک کے مستحق ہے جس نے نماز کی حالت میں اللہ تعالیٰ کا پورا کلام یاد سماعت فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے سننے اور سنانے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ رحمتوں والا مہینہ، برکتوں والا مہینہ، جس مہینے میں روحانیت ہی روحانیت ہوتی ہے، نورانیت ہی نورانیت ہوتی ہے، گھر گھر میں قرآن کی تلاوتیں ہو رہی ہوتی ہیں، اور تراویح میں جگہ جگہ تکمیل قرآن ہو رہے ہوتے ہیں۔ لوگ راتوں کو اٹھ اٹھ کر مصلی پر کھڑے ہو کر اللہ کو منانے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں۔ افطاری کے وقت لوگ گڑ گڑا کر دعائیں مانگتے ہوتے ہیں۔
تہجد کا اہتمام ہوتا ہے، آخری عشرے میں اللہ نے جو خزانہ چھپا کے رکھا ہے، اس خزانے کو پانے کے لیے لوگ گھروں سے نکل کر اللہ کے گھر میں اعتکاف میں بیٹھتے اور پورا ماحول ایک نورانیت کی حیثیت سے سامنے نظر آتا ہے۔ ایسا رحمتوں والا مہینہ، ایسی برکتوں والا مہینہ اللہ نے ہماری زندگی میں ہمیں ایک بار پھر میسر فرمایا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے، اور کوئی پتہ نہیں کس کی زندگی کا یہ آخری رمضان ہے، کوئی پتہ نہیں۔ اس لیے اس رمضان کو اپنی زندگی کا آخری رمضان سمجھ کر عبادت کریں، اور ہر دن کو زندگی کا آخری دن سمجھ کر عبادت میں منہمک رہیں، اللہ کو منا لیں اور اللہ تعالی کو راضی کرنے کے لیے پوری کوشش کریں۔ بڑا بد نصیب ہے وہ آدمی جو ایسی رحمتوں والا مہینہ پانے کے بعد بھی رب کو منا نہ سکا۔ اس لیے رجوع کریں، گناہوں استغفار کریں، اپنی زندگی میں تبدیلی لائیں، اپنے آپ کو نماز کا عادی بنائیں، تہجد کا پابند بنائیں، تلاوت کا پابند بنائیں، اور جتنا ہو سکے آپ کے علم میں ہے کہ اللہ نے آخری عشرے میں ایک خزانہ چھپا رکھا ہے، اور وہ لیلۃ القدر ہے، اور وہ لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ 1000 مہینوں سے بہتر کا مطلب کیا ہے؟ 1000 مہینوں سے بہتر کا مطلب کیا ہے؟ ہاں، اگر ہم 1000 مہینے قرآن مجید کی تلاوت کر کے 1000 مہینے قرآن مجید کی تلاوت کر کے جو مقام حاصل کر سکتے تھے، اس ایک رات میں تلاوت کرنے سے اس سے بڑا مقام مل جائے۔ 1000 مہینوں سے بہتر کا مطلب کیا ہے؟ کہ ہم 1000 مہینے تہجد پڑھ کے جو اللہ کا قرب حاصل کر سکتے تھے، ایک رات تہجد پڑھنے سے اس سے اونچا مقام مل جائے۔ اس لیے کمر بستہ ہو جائیں۔ اگر آپ اعتکاف میں نہ بیٹھ سکے، آپ کی مصروفیت کچھ ایسی تھی، آپ دل شکستہ نہ ہوں، آپ ایک اہتمام کریں، آپ ایک عزم رکھیں، ایک ارادہ کریں، کم از کم آخری عشرے کی ہر رات ہم قرآن کی تلاوت کریں، آخری عشرے کی ہر رات ہم تہجد پڑھیں،
آخری عشرے کی ہر رات ہم صدقہ دیں، آخری عشرے کی ہر رات ہم استغفار کریں، عشاء اور فجر جماعت سے پڑھیں۔ جب ہم اس عمل میں کامیاب ہو گئے اور آخری عشرہ پورا ہوگا، ہم پلٹ کر اپنی راتوں کو دیکھیں گے تو ہر رات میں ہماری تلاوت ہوگی، ہر رات میں ہمارا تہجد ہوگا، ہر رات میں ہمارا استغفار ہوگا، ہر رات میں ہمارا صدقہ ہوگا۔ تو کوئی رات تو لیلۃ القدر والی ہوگی، کوئی تو لیلۃ القدر والی ہوگی، تو ہمارا حصہ اس میں ضرور شامل ہوگا۔ آپ سب حضرات اس پر عمل کریں گے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے، المال والبنون زینت الحیات الدنیا، مال، ملکیت، جائیداد، یہ دنیا کی حیاتی کی زینت ہے۔ اولاد دنیا کی زینت ہے، اور دنیا ہمیشہ رہنے والی ہے تو زینت بھی ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے۔ والباقیات الصالحات، باقی رہنے والے نیک اعمال ہیں، باقی رہنے والے نماز پڑھی، تلاوت کی، روزہ رکھا، صدقہ دیا، تہجد پڑھا، عمرہ کیا، جہاد کیا، حج کیا، زکوٰۃ دی، تسبیحات پڑھی، یہ ہمیشہ رہنے والے اعمال ہیں۔ دنیا ختم، جائیداد ختم۔ اللہ نے فرمایا والباقیات الصالحات، باقی رہنے والے نیک اعمال ہیں، خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا، اور یہ بہتر ہیں تیرے رب کے ہاں ثواب کے اعتبار سے، اور بہتر ہے امید لگانے کے اعتبار سے۔ آخرت میں اللہ تعالی ہمیں اجر دے گا۔ وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً، اور اس دن ہم پہاڑوں کو یوں چلا دیں گے، مضبوط پہاڑ، طاقتور، ان پہاڑوں کو ریزہ ریزہ کر کے اڑا دیا جائے گا۔ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً، اور زمین کو تو کھلی ہوئی پائے گا، دیکھے گا زمین کو کھلی ہوئی، کوئی محل، کوئی عمارت، کوئی بنگلہ، کوئی حویلی زمین پر نہیں ہوگی، نہ کوئی اونچ ہوگی نہ نیچ ہوگی، ساری زمین چٹیل میدان کی طرح ہوگی، اور حتیٰ کہ کوئی ایک درخت بھی نہیں ہوگا۔ اللہ نے فرمایا وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا، ہم سب کو جمع کریں گے، کسی ایک کو بھی نہیں چھوڑیں گے۔ اللہ اکبر۔ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا، سب کو جمع کریں گے، امیر، غریب، طاقت والے، کمزور، رعیت، بادشاہ، منسٹر، وزیر، اعلی حکام، سب کو جمع کریں گے۔ وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا، ہم کسی ایک کو بھی نہیں چھوڑیں گے۔
اللہ نے فرمایا وَعُرِضُوا عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا، اور تیرے رب کے سامنے پیش ہوں گے صفوں میں. یہ نمازیوں کی صف، یہ قرآن والوں کی صف، یہ تہجد گزاروں کی صف، یہ مجاہدین کی صف، یہ حاجیوں کی صف، یہ سخیوں کی صف، اور یہ زانیوں کی صف، شرابیوں کی صف، گناہگاروں کی صف. اللہ تعالیٰ ان صفوں سے ہمیں بچائے اور قرآن والی صف میں جگہ دے. اور یہ ایسے جگہ تھوڑی ملے گی، محنت سے ملے گی. قرآن پڑھو گے تو قرآن والوں کی صف میں آؤ گے، نماز پڑھو گے تو نمازیوں کی صف میں آؤ گے، نیک اعمال کرو گے تو نیکوں کی صف میں آؤ گے. وَعُرِضُوا عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، البتہ تحقیق آؤ گے تم ہمارے پاس جس طرح ہم نے تم کو پیدا کیا پہلی مرتبہ. جس طرح پہلی مرتبہ برہنہ ہم دنیا میں آئے، اللہ کے سامنے میدان محشر میں برہنہ پیش ہو. حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ یہ تو بے پردگی ہوگی. برہنہ اللہ کے سامنے پیش ہونا یہ تو بے پردگی ہوگی. آپ علیہ السلام نے فرمایا عائشہ وہ منظر بڑا ہولناک ہوگا، وہ منظر بڑا کرب والا منظر ہوگا، منظر بڑا خطرناک ہوگا. رب کا جلال اتنا ہوگا جہاں نبی بھی نفسی نفسی کرتے نظر آئیں گے، کسی کو جرت ہی نہیں ہوگی کسی دوسرے کو دیکھنے کی. منظر ایسا ہوگا. اللہ نے فرمایا بل زعمتم ان نجعل لكم موعدا، بلکہ تم نے گمان کر رکھا تھا کہ ہم نے تمہارے لیے کوئی وقت مقرر نہیں کیا، قیامت نہیں آئے گی. تم نے یہ سمجھ رکھا تھا. وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ، نامہ اعمال سامنے رکھ دیا جائے گا. نامہ اعمال سامنے رکھ دیا جائے گا اور جو مجرم ہوں گے، آپ تو اپنے آپ کو بڑا شریف سمجھتے ہیں نا، لیکن آپ نماز نہیں پڑھتے، آپ مجرم ہیں. آپ اپنے آپ کو سمجھتے ہم شریف آدمی ہیں، اللہ کے فرائض پورے نہیں کرتے، آپ اللہ کی کتاب میں مجرم ہیں. آپ سمجھتے کہ ہم تو شریف خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، آپ نماز پڑھتے نہیں پڑھتے، آپ مجرم ہیں. خبردار کوئی بے نمازی اپنے آپ کو شریف نہ سمجھے، مجرم ہے، اللہ کا مجرم ہے. اللہ نے فرمایا وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ، بھائی یہاں کے مجرم کس کو کہا جاتا ہے؟ جو قانون کی بات نہ مانے. یہاں پر مجرم کس کو کہتے ہو؟ جو قانون کی بات نہ مانے وہ مجرم ہے. اس سے بڑا کوئی قانون ہے؟ قرآن سے بڑا کوئی قانون ہے؟ اللہ سے بڑی کوئی عدالت ہے؟ اللہ کے جو احکام ہیں اگر کوئی نہیں مانتا وہ شریف سمجھتا ہے اپنے آپ کو کہ ہم شریف آدمی ہیں. مجرم ہے، مجرم. اللہ نے فرمایا وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ، جب نامہ اعمال کو رکھ دیا جائے گا تو مجرموں کو دیکھے گا ڈرتے ہوئے ہوں گے، ڈریں گے، خوف زدہ ہوں گے.
مجرم تھے نا، خوف زدہ ہوں گے، مشفقین مما فی، نامہ اعمال میں جو چیز لکھی ہوئی ہے اس سے ڈرتے ہوں گے، ڈرتے ہوں گے، پتہ نہیں کون کون سے ہمارے کرتوت یہاں لکھے۔ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا، اور کہیں گے وہ مجرم، ہائے شامت آئی ہماری، یہ کیسا نامہ اعمال ہے، اس نے نہ ہمارا چھوٹا گناہ چھوڑا اور نہ بڑا گناہ چھوڑا، سب اس میں لکھ دیے۔ یا ویلتنا ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، اس لیے واپس آ جاؤ، اپنے رب کو منا لو، اپنے رب کے آگے آنسو بہاؤ، اپنے جرم کا اعتراف کرو، معافی مانگو، رمضان کو آخری رمضان سمجھ کر رب سے معافی مانگو اور اپنی آخرت کو سنوارو اور اللہ کی شریعت کے پابند بن جاؤ۔ اور بڑے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو رمضان میں اپنے رب کو جنہوں نے منا لیا، اللہ کی فرما برداری کی۔ تو تمام ساتھی رمضان میں اپنی زندگی میں تبدیلی لا کر آئندہ 5 وقت نماز کی پابندی کرو گے، تمام احکامات اللہ کے پورے کرو گے۔ رمضان المبارک جتنا برکتوں والا ہے اتنا ہی بڑی تاریخی واقعات کا حامل بھی ہے۔ رمضان میں بڑے تاریخی واقعات ہوئے۔ اسی رمضان میں حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات ہے۔ اسی رمضان میں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات ہے۔ اسی رمضان میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات ہے۔ اسی رمضان میں حضرت علی کی شہادت ہے۔ اسی رمضان میں فتح مکہ ہے۔ اسی رمضان میں جنگ بدر ہے۔ ایک ایک پر بات کروں، وقت کے دامن میں وسعت نہیں ہے۔ آج میرا جی چاہ رہا ہے کہ میں حضرت علی پر کچھ باتیں عرض کروں، تذکرائے علی ہو جائے، تذکرائے حیدر کرار ہو جائے۔ بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں اور خلفائے ثلاثہ کے بعد ساری امت کے امیر ہیں۔ خلفائے ثلاثہ کے بعد کوئی آدمی، کوئی منصب، کوئی عہدہ، کوئی شخصیت حضرت علی کے ہم پلہ نہیں ہے۔ حضرت علی صحابی بھی ہیں، حضرت علی اہل بیت بھی ہیں۔ قرآن نے ازواج مطہرات کو اہل بیت قرار دیا۔ قرآن نے ازواج مطہرات کو اہل بیت قرار دیا، اور آپ علیہ السلام نے جب آیت تطہیر نازل ہوئی حضرت علی کو بلایا، حضرت فاطمہ کو بلایا، حضرات حسنین کریمین کو بلایا اور اوپر چادر ڈال کر دعا مانگی، اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اے میرے اللہ یہ بھی میرے اہل بیت ہیں۔ زندگی بھر کے لیے سمجھ لیجئے
اہل بیت دو قسم کے ہیں، ایک قرآن والے اور دوسرے حضور علیہ السلام کی دعا والے۔ جن کو قرآن نے اہل بیت کہا وہ نبی کی بیویاں ہیں، اور جن کے لیے حضور نے دعا مانگ کر ان کو اہل بیت میں شامل کروایا وہ حضرت علی اولاد سمیت ہیں۔ ہم قرآن کو بھی مانتے ہیں، محمد کے فرمان کو بھی مانتے ہیں۔ حضرت علی وہ عظیم شخصیت ہیں، اللہ کے نبی نے جن کو اپنے بستر پہ لٹایا، اپنے بستر پہ سلایا۔ کیا مقام ہے حضرت علی کا، کیا شان ہے حضرت علی کی۔ ہجرت والی رات میں اللہ کے رسول نے جن کو اپنے بستر پہ سلایا، آج نبی کے بستر پر لیٹنا یہ کوئی آسان کام تھا؟ اپنی جان کو ہتھیلی پہ رکھنے کے مترادف تھا۔ آج اسی بستر پہ تلواریں لگنی تھیں، آج اسی بستر پر کفر کا حملہ ہونا تھا، آج اسی بستر پر اٹیک ہونا تھا۔ حضرت علی کو پتا تھا، لیکن نبی کے ساتھ وفا کی انتہا کرتے ہوئے، نبی کے حکم پر لبیک کہتے ہوئے، جان ہتھیلی پر رکھ کر جو نبی کے بستر پر لیٹ گئے اسے علی کہتے ہیں۔ حضرت علی بڑی عظمتوں والے ہیں، حضرت علی فاتح خیبر ہیں، حضرت علی داماد نبی ہیں، حضرت علی داماد نبی ہیں، اور علی پورے کا پورا حق ہے۔ ہاں ہم علی کو ادھورا نہیں پورا پورا مانتے، ہم حضرت علی کو ادھورا نہیں، حضرت علی کو پورا پورا مانتے ہیں۔ حضرت علی جب بیعت لے رہے تھے، علی اس وقت بھی حق پر تھے، تو جب حضرت علی بیعت کر رہے تھے علی اس وقت بھی تو حق پر تھے۔ ہم علی کو مانتے ہیں، ادھورا نہیں پورا پورا مانتے ہیں۔ جب حضرت علی مصلی پر کھڑے ہو کر امامت کرا رہے ہیں علی اس وقت بھی حق پر ہیں، تو جب پیچھے ابتدا میں نماز پڑھ رہے ہیں علی اس وقت بھی تو حق پر ہیں۔ جب حضرت علی نبی کی بیٹی اپنے نکاح میں لے رہے ہیں علی اس وقت بھی حق پر ہیں، تو جب علی اپنی بیٹی حضرت عمر کو نکاح میں دے رہے ہیں علی اس وقت بھی تو حق پر ہیں۔ علی کو ماننا ہے تو ادھورا نہیں پورا پورا مان، علی کو ماننا ہے تو ادھورا نہیں پورا پورا مان۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جب اپنے بیٹے پر نام حرب رکھ رہے ہیں اور اللہ کے نبی نے نام بدل کر حسین رکھ دیا، علی اس وقت بھی حق پر ہیں۔ تو جب علی اپنے بیٹے پر نام ابو بکر رکھ رہے ہیں علی اس وقت بھی تو حق پر ہیں۔ علی والے بن جاؤ، خدا کی قسم جنت چلے جاؤ گے۔ علی والے بنو، علی کے تابعدار بنو، فنکار نہ بنو، علی کے تابعدار بنو، جنت چلے جاؤ گے۔ تابعدار کس کو کہا جاتا ہے؟ کہ جو کام حضرت علی کرے تم بالکل اس کے الٹ کرو۔ تابعدار کس کو کہا جاتا ہے؟ جو کام حضرت علی کرے تم بالکل اس کے الٹ کرو یا اس کے مطابق کرو۔ بولو بھائی، مطابق کرنے والے کو علی والی کا تابعدار کہتے ہیں نا۔ جڑا والا والو علی کے تابعدار بن جاؤ، خدا کی قسم جنت چلے جاؤ۔ تابعدار بننے کے لیے تمہیں وہی کلمہ پڑھنا پڑے گا جو علی نے پڑھا تھا۔ تابعدار بننے کے لیے تمہیں وہی اذان
دینی پڑے گی، کہنی پڑے گی جو حضرت علی نے دلوائی. کیا کہہ رہا ہوں؟ جو اذان حضرت علی نے کہلوائی وہی اذان کہنی پڑے گی، پھر تم تابعدار بنو گے. ایسی اذان نہیں، ایسی اذان نہیں کہ جو حضرت علی نے اپنی زندگی میں کبھی سنی بھی نہیں، سنی بھی نہیں. یہ جو لمبے والی اذان، میں نے یہ نوٹ کیا، یہاں کے لوگ سمجھدار بڑے ہیں. یہ اذان حضرت علی نے کبھی سنی بھی نہیں، اور تم علی کے نام پہ وہی اذان دے رہے ہو. علی والے بن جاؤ، خدا کی قسم جنت چلے جاؤ گے. علی والا بننے کے لیے اس سے پیار کرنا پڑے گا جس سے علی نے پیار کیا. حضرت علی نے حضرت ابو بکر سے پیار کیا یا نہیں کیا؟ ہاں ہاں، حضرت ابو بکر کے ہاتھ پر بیعت کر کے 2.5 سال پیچھے نماز پڑھ کر حضرت علی نے اپنے بیٹے پر نام ابو بکر رکھ کے کیا بتا نہیں دیا میں علی کا ابو بکر سے پیار ہے؟ کیا حضرت علی نے حضرت عمر کے ہاتھ پر بیعت کر کے 10 سال پیچھے نماز پڑھ کے اپنی بیٹی حضرت عمر کو نکاح میں دے کر اپنے بیٹے پر نام عمر رکھ کے کیا علی نے عملی اعلان نہیں کیا کہ میں علی کا عمر سے پیار ہے؟ اگر علی والا بننا ہے تو علی کا تابعدار بننا پڑے گا، اور تابعدار تب بنو گے جب علی نے جس طرح کیا، علی نے جس سے پیار کیا اس سے تم پیار کرو گے تو تابعدار بنو. یہ بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ میں کس طرح تم کو سمجھاؤں؟ اگر ہم اس دور میں ہوتے، اگر ہم حضرت علی کے دور میں ہوتے، آپ سب اور ہم سب علی کے دور میں ہوتے، تو حضرت علی کی شادی ہوتی، ہم سارے کام کاج چھوڑ کے حضرت علی کی شادی میں شریک ہوتے. آپ بھی چلتے، جو مصروف ہے وہ بھلے نہ کہیں، جو چلتے وہ بولے آپ بھی چلتے. بھائی حضرت علی کی شادی میں چلتے، ہم حضرت علی کی شادی میں شریک ہوتے. تھوڑی دیر کے بعد حضرت علی کے نکاح کی تقریب ہوتی، ہم اس نکاح کی تقریب میں بھی بیٹھتے. پھر جو دائیں بائیں دیکھتے تو گواہی ابو بکر و عمر کی ہوتی. ہم ہوتے تو بیٹھے ہی رہتے، تم ہوتے تو کیا کرتے؟ اپنی پوزیشن واضح کرو. اپنے آپ کو علی والا کہہ کر لوگوں کو دھوکہ دینے والوں، اپنی پوزیشن واضح کرو. تم ہوتے تو کیا کرتے؟ ہم ہوتے تو بیٹھے رہتے، بھی ہاں کھڑوں بھی ہاں. بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ ادھر سندھی ہے کوئی؟ بت کھاؤں بھی ہاں کھڑوں بھی ہاں. یعنی ہم اگر حضرت علی کی شادی میں جاتے تو چاول بریانی کھاتے بھی اور گھر کے لیے اٹھاتے بھی. بھئی حیدر کی شادی ہے، حیدری کو حق نہیں ہے کیا؟ ہم ہوتے تو حضرت علی کے نکاح میں بیٹھ جاتے. تم ہوتے تو کیا کرتے؟ جس نکاح کی گواہی دینے کے لیے ابو بکر و عمر آتے، ہم ہوتے تو ہمیں کوئی پریشانی نہ ہوتی. ہم ہوتے تو ہمیں کوئی ٹینشن نہ ہوتی، ہم بیٹھے ہی رہتے. تم ہوتے تو کیا کرتے؟ اپنے آپ کو علی والا کہہ کر لوگوں کو دھوکہ دینے والوں، اپنی پوزیشن واضح کرو. تم ہوتے تو کیا کرتے؟ جھنڈے لگا لینے سے کوئی علی والا نہیں ہوتا. ہاں
صرف منہ سے کہنے سے کوئی علی والا نہیں ہوتا، کردار چاہیے۔ تم ہوتے تو کیا کرتے؟ کچھ عرصے کے بعد حضرت علی کے گھر میں خوشی سمجھ میں آتی، ہم سارے کام کاج چھوڑ کے حضرت علی کے دروازے پہ پہنچتے، حضرت خیر تو ہے، آپ کے گھر میں خوشی سمجھ میں آ رہی ہے۔ حضرت علی فرماتے جی ہاں اللہ نے مجھے بیٹا دیا ہے، اور زور سے یار تھکے تھکے نظر آ رہے ہیں، اور زور سے سبحان اللہ کہیے۔ ہم ہدیے دیتے، مٹھائیاں دیتے، تحفے دیتے، کپڑے دیتے، جاتے جاتے حضرت علی سے پوچھ لیتے حضرت بتائیے تو صحیح بیٹے کا نام کیا رکھا ہے؟ حضرت علی فرماتے ابو بکر۔ ہم ہوتے تو خوش ہو جاتے، تم ہوتے تو کیا کرتے؟ اپنی پوزیشن واضح کرو، اپنے آپ کو علی والا کہہ کر لوگوں کو دھوکہ دینے والوں، اپنی پوزیشن واضح کرو، تم ہوتے تو کیا کرتے؟ جھنڈے لگا لینے سے کوئی علی والا نہیں بنتا، کردار چاہیے۔ تم ہوتے تو کیا کرتے؟ ہم ہوتے تو خوش ہو جاتے، اور خوش ہو کے سبحان اللہ بھی کہتے۔ اگر ہم اس دور میں ہوتے، کچھ عرصے کے بعد حضرت علی کے گھر میں پھر خوشی سمجھ میں آتی، ہم سارے کام کاج چھوڑ کے حضرت علی کے دروازے پہ پہنچتے، حضرت خیر تو ہے، پھر آپ کے گھر میں خوشی سمجھ میں آ رہی ہے۔ حضرت علی فرماتے جی ہاں اللہ نے مجھے ایک اور بیٹا دیا۔ ہم ہدیے دیتے، بھائی جو کنجوس ہیں ان پر زور بھی نہیں ہے، جو دیتے نیت ان کی ہے تو وہ سبحان اللہ تو کم از کم۔ ہم ہوتے تو ہدیے دیتے، مٹھائیاں دیتے، تحفے دیتے، جاتے جاتے حضرت علی سے پوچھ لیتے حضرت بتائیے تو صحیح بیٹے کا نام کیا رکھا ہے؟ حضرت علی فرماتے عمر۔ ہم ہوتے تو خوش ہو جاتے، تم ہوتے تو کیا کرتے؟ اپنی پوزیشن واضح کرو، اپنے آپ کو علی والا کہہ کر لوگوں کو دھوکہ دینے والوں، اپنی پوزیشن واضح کرو، تم ہوتے تو کیا کرتے؟ جواب دو، کیا کرتے؟ ہم ہوتے تو خوش ہو جاتے، مٹھائیاں دیتے، ہدیے دیتے، تحفے دیتے، ہار پہناتے، کپڑے دیتے، خوش ہو جاتے۔ تم ہوتے تو کیا کرتے؟ اگر ہم اس دور میں ہوتے، حضرت علی کے گھر میں انوکھی خوشی سمجھ میں آتی، وکھری۔ ہم سارے کام کاج چھوڑ کے حضرت علی کے دروازے پہ پہنچتے۔ حضرت خوشیاں پہلے بھی ہم نے دیکھی ہیں، یہ خوشی بڑی انوکھی ہے، خیر تو ہے۔ حضرت علی فرماتے جی ہاں آج میری بیٹی ام کلثوم کی شادی ہے۔ ہم ہوتے تو مٹھائیاں دیتے، تحفے دیتے، ہدیے دیتے، کپڑے دیتے، جاتے جاتے پوچھ لیتے حضرت بتائیے تو صحیح داماد کون سا چنا ہے؟ حضرت علی فرماتے عمر ابن خطاب۔ ہم ہوتے تو خوش ہو جاتے، تم ہوتے تو کیا کرتے؟ ہم ہوتے تو خوش ہو جاتے، تم ہوتے تو کیا کرتے؟ اپنی پوزیشن واضح کرو، اپنے آپ کو علی والا کہہ کر لوگوں کو دھوکہ دینے والوں، اپنی پوزیشن واضح کرو، تم ہوتے تو کیا کرتے؟ ہم ہوتے تو خوش ہو جاتے، ہم ہوتے تو شریک ہوتے، شادی کے چاول کھاتے، بریانی کھاتے، گھر کے لیے بھی لے جاتے، اجازت لے کر۔ بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟
ہم ہوتے تو خوش ہو جاتے، تم ہوتے تو کیا کرتے؟ اپنی پوزیشن واضح کرو۔ کوئی جھنڈے لگانے سے علی والا نہیں بنتا، کردار کی ضرورت ہے۔ تم ہوتے تو کیا کرتے؟ اگر ہم اس دور میں ہوتے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ابو بکر کے ہاتھ پر بیعت کر کے پیچھے نماز میں کھڑے ہو جاتے، مصلی پر امام حضرت ابو بکر ہوتے اور مقتدی حضرت علی ہوتے، ہم ہوتے تو علی کے ساتھ نماز میں کھڑے ہو جاتے، تم ہوتے تو کیا کرتے؟ اپنی پوزیشن واضح کرو بھائی۔ مصلی پر امام حضرت ابو بکر ہوتے، ہمیں تو کوئی خطرہ نہ ہوتا نا۔ جہاں علی کھڑے ہیں، جہاں حیدر کھڑے ہیں، وہاں حیدری بھی کھڑے ہو جاتے، وہاں حیدری بھی کھڑے ہو جاتے، تم ہوتے تو کیا کرتے؟ اپنی پوزیشن واضح کرو۔ اپنے آپ کو علی والا کہہ کر لوگوں کو دھوکہ دینے والوں، اپنی پوزیشن واضح کرو، تم ہوتے تو کیا کرتے؟ اگر ہم اس دور میں ہوتے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عمر کے ہاتھ پر بیعت کر کے پیچھے نماز میں کھڑے ہو جاتے، ہم ہوتے تو علی کے ساتھ نماز میں کھڑے ہو جاتے، تم ہوتے تو کیا کرتے؟ اپنی پوزیشن واضح کرو۔ اس لیے کہہ رہا ہوں واپس آ جاؤ، علی والے بن جاؤ، خدا کی قسم جنت چلے جاؤ۔ تمہارے ساتھ فراڈ ہوا ہے، فراڈ، دھوکہ ہوا ہے، تمہارے ساتھ فراڈ ہوا ہے، دھوکہ ہوا ہے۔ ٹکٹ کراچی کا ہے اور گاڑی شیخو پورہ کی ہے، کراچی پہنچے گا یہ نہیں کہتے ٹکٹ پہ تو کراچی لکھا ہے، بے وقوف، گاڑی تو شیخو پورہ جا رہی۔ نعرے تو اہل بیت کے ہیں اور مذہب ابن سبا یہودی کا ہے۔ واپس آ جاؤ، علی والے بن جاؤ، تمہارے ساتھ فراڈ ہوا ہے، دھوکہ ہوا ہے، تمہیں نعرے اہل بیت کے دیے گئے ہیں، مذہب یہودیوں کا دیا گیا۔ واپس آ جاؤ، علی والے بن جاؤ، خدا کی قسم جنت چلے جاؤ۔ یہ بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ اس لیے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی اتباع، یہی سند ہے محبت علی کی۔ اگر کوئی اتباع نہیں کرتا وہ علی کا محب ہو سکتا؟ اس لیے رمضان کا مہینہ ہے، اپنے آپ کو سنبھالو، اپنے اعمال کو بھی سنبھالو، عقائد کو بھی سنبھالو، اعمال کو بھی سنبھالو، عقائد کو بھی سنبھالو۔ آج بڑے بڑے فتنے ہیں ایمان خراب کرنے کے لیے، بڑے بڑے چٹکلے ہیں، اور ہمارے جو ان پڑھ آدمی ہیں اپنے آپ کو بڑا پڑھا لکھا سمجھتے ہیں، لیکن قرآن کا علم نہیں، ہمارے نزدیک وہ ان پڑھ ہے۔ علم قرآن کا ہے۔ میں پنجاب کے سفر میں تھا، مجھے 2 نوجوان ملے، انہوں نے کہا مولویوں نے تو کباڑا کیا ویسے۔ میں نے کہا کیا کیا ہے مولویوں نے؟ کہتے ہیں یہ کہتے ہیں وہ غلط، وہ کہتے ہیں یہ غلط، ہم کس کے پیچھے جائیں؟ ان کا مطلب یہ تھا کہ لہذا دونوں غلط، یہ کہتے ہیں وہ غلط، وہ کہتے ہیں یہ غلط۔ مولویوں نے فرقہ واریت کی ہوئی ہے، صحیح، ہم کیا کریں؟ ہم نے تو مولویوں نے بیڑا غرق کیا ہوا ہے، یہ کہتے ہیں وہ غلط، وہ کہتے ہیں یہ غلط۔ میں نے انہیں دیکھ کر کہا کہ شکر کرو کہ تم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور میں نہیں تھے۔ اگر تم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور میں ہوتے تو حضرت ابراہیم کا فتویٰ تھا نمرود غلط،
نمرود کا بھی تو فتویٰ تھا نا ابراہیم غلط. اگر تم اس دور میں ہوتے پھر بھی یہی کہتے تھے، یہ کہتے ہیں وہ غلط، وہ کہتے ہیں یہ غلط، پھر تو تم نہ نمرود کے لشکر میں ہوتے نہ ابراہیم کے لشکر میں ہوتے، کیا پھر بھی تم حق پر ہوتے؟ وہ ادھر ادھر دیکھ رہے تھے. میں نے کہا شکر کرو کہ تم حضرت موسیٰ کے دور میں نہیں تھے. اگر تم حضرت موسیٰ کے دور میں ہوتے، حضرت موسیٰ کا فتویٰ تھا فرعون غلط، فرعون کا بھی تو فتویٰ تھا نا موسیٰ غلط. اگر تم ہوتے اس دور میں، اس وقت بھی یہی کہتے، یہ کہتے ہیں وہ غلط، وہ کہتے ہیں یہ غلط، پھر تو تم نہ نمرود کے لشکر میں ہوتے نہ حضرت موسیٰ کے لشکر میں ہوتے، کیا پھر بھی تم حق پر ہوتے؟ شکر کرو کہ تم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نہیں تھے. اگر تم آپ علیہ السلام کے دور میں ہوتے، آپ علیہ السلام کا فتویٰ تھا ابو جہل غلط، ابو جہل کا بھی تو فتویٰ تھا نا معاذ اللہ حضور غلط. آپ اگر اس دور میں ہوتے پھر تو نہ ابو جہل کے لشکر میں ہوتے نہ حضور کے لشکر میں ہوتے، کیا پھر بھی تم حق پر ہوتے؟ ادھر ادھر دیکھ رہے تھے. میں نے کہا یہ کہتے ہیں وہ غلط، وہ کہتے ہیں یہ غلط، کیا یہ اس چیز کی دلیل بن سکتی ہے کہ دونوں غلط؟ بولو. اور یہ کوئی آج سے شروع ہوا ہے جو تم مولویوں پہ لگا رہے ہو؟ یہ کوئی آج سے فضا ہوئی ہے کہ یہ کہتے ہیں وہ غلط، وہ کہتے ہیں یہ غلط؟ یہ کوئی آج سے یہ کام شروع ہوا ہے جو تم مولویوں پہ لگا رہے ہو کہ مولویوں نے یہ سارا کام کیا ہے؟ حضرت ابراہیم کے دور میں یہ معاملہ کیسے آیا؟ یہ کہتے ہیں وہ غلط، وہ کہتے ہیں یہ غلط. بھائی یہ تو روز اول سے حق اور باطل کی ٹکر چلی آ رہی ہے. حق باطل کو غلط کہتا ہے، باطل حق کو غلط کہتا ہے. ہر دور میں ہم باطل کی فتویٰ کو ریجیکٹ کرتے ہیں اور حق کی حمایت کرتے ہیں. یہ کوئی آج سے ہوا ہے کہ یہ کہتے ہیں وہ غلط، وہ کہتے ہیں یہ غلط؟ یہ تو روز اول سے چلا آ رہا ہے. تم ابھی مولویوں پہ لگا رہے ہو یہ آج سے ہوا ہو اور پیچھے یہ معاملہ نہ ہو پھر تو تم کہہ سکتے ہو. کیا نبی کے زمانے میں یہ فتویٰ نہیں تھی؟ نبی کا فتویٰ یہ نہیں تھا کہ ابو جہل غلط؟ بولو. کیا ابو جہل کا فتویٰ یہ نہیں تھا کہ معاذ اللہ حضور غلط؟ یہ کوئی آج شروع ہوا ہے؟ پھر ایک مجھے کہنے لگا مولانا صاحب تم یہ کیوں کہتے ہو کہ قرآن صرف مولویوں سے سیکھو؟ کیا قرآن صرف مولویوں کے لیے آیا ہے یا سب کے لیے آیا ہے؟ اگر قرآن صرف مولویوں کے لیے آیا ہے پھر تو ہم مولویوں سے سیکھیں. جب قرآن سب کے لیے آیا ہے تو ہم بھی تو سب میں ہیں نا. ہم خود پڑھ کر عمل کریں، ہمیں کیوں روکتے ہو؟ یہ پابند کیوں بناتے ہو کہ قرآن مولویوں سے سیکھو؟ جواب تو اس کے بہت سارے تھے. میں نے کہا جو عوام بھی سمجھے. میں نے اسے کہا یہ جو میڈیکل اسٹور میں دوائیاں پڑی ہیں یہ صرف ڈاکٹروں کے لیے ہیں یا سب کے لیے ہیں؟ میں نے کہا سب کے لیے. میں نے کہا پھر ڈاکٹروں سے جا کے کیوں پوچھتے ہو کہ کون سی کھاؤں، کس وقت کھاؤں اور کتنی کھاؤں؟ جاؤ میڈیکل اسٹور میں دوائی اٹھاؤ، کھاؤ اور مرو. وہاں دوائیاں سب کے لیے ہیں. پوچھتے ڈاکٹر سے ہیں تو میرے بھائی قرآن سب کے لیے ہے، سیکھتے ہم علماء سے ہیں. یہ بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ آج کل یہ جو نیم مولوی ہے نا، نیم حکیم خطرہ جان اور نیم مولوی خطرہ ایمان، یہ باتیں سمجھ آ رہی ہیں؟ سندھ میں ایک نوجوان میرے سامنے کھڑا ہو گیا. اس نے کہا تم کہتے ہو کہ مولویوں کے علاوہ دین سیکھو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے. ایک حدیث ایسی دکھاؤ کہ ہم خود پڑھ کر عمل کریں اور مولویوں سے نہ پوچھیں، خود دیکھ کر پڑھ کر عمل کریں اور گمراہ ہو جائیں. ایک حدیث ایسی بتاؤ.
تم کہتے ہو نا مولویوں کے بغیر دین سیکھو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے، تو ایک حدیث مولانا صاحب ایسی بتائیں ہم خود پڑھیں اور عمل کریں اور گمراہ ہو جائیں۔ میں نے کہا ایک نہیں 20 احادیث ایسی ہیں، خود پڑھ کر عمل کرو گے گمراہ ہو جاؤ۔ اس نے کہا ایک حدیث بتا دو، میں نے ان کو بتا دی، لیکن آپ کو انشاءاللہ اگلے سال بتاؤں گا۔ صحیح ہو گیا؟ یہ والے تو راضی ہو گئے، یہ والے ہو گئے، آئندہ بتاؤں یا ابھی بتاؤں؟ ابھی والے ابھی سبحان اللہ سنائیں۔ مولانا صاحب ایک حدیث ایسی بتائیں کہ ہم خود پڑھیں اور اس پر عمل کریں اور گمراہ ہو جائیں۔ تم کہتے ہو مولویوں کے بغیر دین سیکھو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے، ایک حدیث بتا دو۔ میں نے اسے کہا دیکھو حدیث کس کو کہتے ہیں؟ نبی کا قول، نبی کا فعل، تقریر۔ تقریر کہتے ہیں آپ علیہ السلام کے سامنے کوئی کام ہو اور آپ خاموشی اختیار کریں، یہ دلیل ہے کہ وہ کام صحیح ہے، کیونکہ غلط کام کو دیکھ کر نبی خاموش رہ جائے ایسے نہیں ہو سکتا۔ چہ جائے کہ نبی ہاتھ پکڑ کے مصلی پہ کھڑا کر کے امت کا امام بنا دے، وہ الگ بات ہے۔ غلط کام کا نبی حکم تو نہیں کرتا، اس کو دیکھ کر خاموش بھی نہیں ہوتا۔ اور جہاں خاموشی کی بات نہ ہو، مرو ابا بکر فلیصلی بالناس کی بات ہو، وہ غلط ہو سکتی ہے؟ میں نے کہا دیکھو حدیث کہتے ہیں نبی کا قول، نبی کا فعل، تقریر۔ آپ علیہ السلام کے افعال جو آپ علیہ السلام نے کام کیے وہ حدیث ہیں، وہ حدیث ہیں۔ تو بہت سارے آپ علیہ السلام کے ایسے عمل ہیں جو بعد میں منسوخ ہو گئے، بعد میں منسوخ ہو گئے۔ مثلا ابتدائے اسلام میں چپل پہن کر نماز پڑھنا جائز تھا، ابتدائے اسلام میں چپل پہن کر نماز پڑھنا، آپ علیہ السلام نالین شریفین پہن کر نماز پڑھاتے تھے اور صحابہ پیچھے چپلوں سمیت نماز پڑھتے تھے۔ لیکن بعد میں یہ عمل منسوخ ہو گیا۔ حضرت جبریل علیہ السلام آئے اور حضور کو بتا دیا، آپ علیہ السلام نے صحابہ کو بتا دیا یہ عمل منسوخ ہو گیا، اب چپل پہن کر نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ اب پہلے نبی نے نالین شریفین پہن کر نماز پڑھائی نا، اب یہ نبی کا عمل منسوخ تو ہو گیا پر کتابوں میں منقول بھی تو ہو گیا نا، نہیں سمجھ رہے؟ کتابوں میں منقول اور مذکور بھی تو ہو گیا نا، کتابوں میں لکھا ہوا تو آ گیا نا۔ اب تم مولویوں کے چکر میں آنا نہیں چاہتے، تم نے حدیث کی کتاب کھولی اور آپ کی نظر اس حدیث پر پڑی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نالین شریفین پہن کر نماز پڑھا رہے ہیں اور صحابہ چپلوں سمیت پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، بس کتاب بند کی، ہم نے حدیث پہ عمل کرنا ہے۔ اگلے دن چپل سمیت مسجد میں آ نہیں جاؤ گے، مولوی تمہیں کہو چپل باہر چھڈو، مولویاں نو اسی حدیث ویکھ لئیے، ہم نے حدیث دیکھی ہے، مولویاں نو چھڈو، اور تم چپل سمیت مسجد میں آ جاؤ گے پھر بھی تم حق پر ہو گے۔ مولویوں کے بغیر دین سیکھو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے۔ میں بڑے افسوس سے مجھے کہنا پڑتا ہے عوام کی بہت بڑی غلطی ہے، بہت بڑی غلطی ہے۔ بتاؤں ذرا، ناراض تو نہیں ہو جاؤ گے؟ دیکھو تم گھر بنواتے ہو، کمرہ ہو، دیوار ہو، صحن ہو، لینٹر ہو، دیواریں ہو، بناتے ہو۔ گھر بنوانے سے پہلے تم اینٹیں منگوا لیتے ہو، سیمنٹ منگوا لیتے ہو، بجری منگوا لیتے ہو، کریس منگوا لیتے ہو۔ اب گھر بنانے کے لیے
تم کبھی درزی کو کیوں نہیں لائے؟ یہ اینٹیں بھی پڑی ہیں، سیمنٹ بھی پڑا ہے، درزی صاحب آؤ دیوار بناؤ، کبھی کیا ہے آپ نے؟ کیوں بھائی؟ درزی کے ہاتھ نہیں ہیں، اس کی آنکھیں نہیں ہیں؟ محلے کا درزی شریف ہو، بااعتماد ہو، اب اس سے گھر کی دیوار بنواؤ گے؟ بولو کیوں؟ اگر وہ بنائے گا تو کیا ہوگا؟ نقصان ہو جائے گا، یہ سیمنٹ ضائع ہو جائے گا۔ درزی کی بنائی ہوئی دیوار کے قریب بیٹھو گے صحیح تو جب تم ایک اپنے گھر کی دیوار کسی اناڑی سے نہیں بنواتے تو آپ نے اپنے ایمان کو اپنے گھر کی دیوار جتنا بھی وزن نہیں دیا۔ گھر کی دیوار ہے، اناڑی سے کام کروائیں گے تو نقصان ہوگا۔ کس چیز کا نقصان ہوگا؟ اینٹوں کا، مسالے کا، مزدوری کا، سیمنٹ کا۔ ارے بھائی دین اگر اناڑی سے سیکھو گے تو ایمان کا نقصان ہوگا۔ تم نے اپنے ایمان کو گھر کی دیوار جتنا بھی وزن نہیں دیا۔ آپ نے مسجد بنوائی، اب دیکھیں آپ کا ذہن کتنا بیدار ہے۔ آپ نے مسجد بنوانی ہے، بھائی یہ لینٹر ہو، یہ دیواریں ہو، یہ سارا سب کچھ ہو، تو آپ مستری لے آتے ہیں، مزدور لے آتے ہیں، وہ یہ کام کرتے ہیں۔ اب آپ سوچتے ہیں کہ یار ابھی اس مسجد میں پنکھے بھی ہونے چاہیے، لائٹنگ بھی ہونی چاہیے، بلب بھی ہونے چاہیے، بٹن بھی ہونے چاہیے، بجلی فٹنگ بھی ہونی چاہیے۔ یہ سارے کام آپ انہی مستریوں سے کرواتے ہیں یا بجلی والے اور لے آتے ہیں؟ انہی سے کیوں نہیں کروایا؟ آپ کا یہاں دماغ بیدار ہے، نہیں بھائی یہ تو ان کا کام ہی نہیں ہے، وہ تو اور کام کریں گے، وہ تو اور ان کا شعبہ ہے۔ یہاں آپ کا دماغ سلامت ہے نا، جو جس کا کام ہے اسے لے لو۔ یہ بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ آپ گاڑی پر کہیں چائے پینے گئے، ہوٹل پہ واپسی پہ ٹائر پنچر ہو گیا گاڑی کا، کار کا، سبزی والے کے پاس جاتے ہو کہ پنچر لگاؤ؟ کیوں بھائی وہ انسان نہیں ہے؟ سبزی والے کی آنکھیں نہیں ہیں؟ یہاں تمہاری عقل بیدار ہے کہ یہ اس کا کام نہیں ہے۔ سمجھ رہے ہو؟ اچانک مہمان آپ کے پاس آ گئے، حضرت ہم نے سحری آپ کے پاس کرے، او پہلے تو پتہ ہی نہیں تھا، ٹائم بھی تھوڑا ہے، بازار سے کھانا لانے کی ضرورت ہے، کھانا لینے کے لیے کبھی دھوبی کے پاس گئے ہو؟ بولو جاؤ گے؟ کیوں بھائی دھوبی کی آنکھیں نہیں ہیں، ہاتھ پیر نہیں ہیں، انسان نہیں ہے وہ؟ ہم اس وقت کہتے ہیں کہ ارے پاگل دھوبی کہاں روٹی دے گا، یہ تو باورچی کا کام ہے، ادھر چلو۔ اچانک آپ کو کپڑے بازار سے دھلانے پڑ جائیں، میلے کپڑے ان کی کچڑی باندھ کر، آپ کبھی باورچی کے پاس گئے ہو؟ کیوں؟ یہاں تمہاری عقل بیدار ہے کہ یہ اس کا کام نہیں ہے۔ آپ کو پیٹ میں درد ہے، آپ کے بھائی آپ کو گاڑی میں ڈال کے ہسپتال لے کے جا رہے ہیں، راستے میں آلو بیچنے والا کہتا رکو رکو میں دوائی لکھ کر دیتا ہوں، رکو گے؟ تو میرے بھائی غلطی آپ کی ہے۔ دنیا کے معاملے میں تم کتنے ہوشیار ہو، جو جس کا کام ہے وہ اسی سے لے رہے ہو، اور دین سیکھنے کے بارے میں تم یہ ہوشیاری کیوں نہیں کرتے؟ اور یہ تمہاری غلطی ہے۔ جب تم نے یہ عہد کر لیا نا، جس طرح ہم روٹی باورچی کے علاوہ دھوبی سے نہیں لیں گے، کپڑے دھوبی کے علاوہ باورچی سے نہیں دھلائیں گے، گھر کی دیوار درزی سے نہیں بنوائیں گے، اور اسی طرح جب تم نے یہ اعلان کر دیا اور عہد اور عزم کر دیا کہ دین ہم علماء کے علاوہ کسی سے نہیں سیکھیں گے، تو گمراہی آپ کے قریب بھی نہیں آئے گی۔ یہ آپ کی غلطی ہے کہ آپ نے دیواریں ایمان کی درزی سے بنوانی چاہیے، پلمبروں سے بنوانی چاہیے،
تو آپ کی ایمان کی دیوار ادھر سے گرتی ہے، ادھر سے گرتی ہے، ادھر سے گرتی ہے. اور یہ جو بیٹھے ہیں نا، آج کل لوگوں کو بڑا شوق ہے یوٹیوب سے دین سیکھنے کا. اچھا یہ جو بیٹھے ہیں نا نیم مولوی خطرہ ایمان، اب یہ گمراہ پتہ ہے کیسے کرتے ہیں؟ گمراہ پتہ ہے کیسے کرتے ہیں؟ بتاؤں آپ کو. وہ دیکھو جی وہ حافظ حبیب اللہ صاحب ہے، یہ صحابہ زندہ باد کے جلسے کرواتا ہے اور جی یہ جلوس نکالتے ہیں، حالانکہ ان کے مذہب کی موت پر ترین کتاب بخاری شریف میں لکھا ہوا ہے کہ صحابہ شراب پیتے تھے. جو شراب پیتے ہوں یہ ان کی عظمت کے جلسے کرواتا ہے. میں آپ سے پوچھتا ہوں اگر کوئی شراب پیے آپ اس کے پیچھے نماز پڑھو گے؟ نماز ہم آج 15ویں صدی میں ہم کہتے ہیں اگر کوئی شراب پیے تو ہم اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھیں گے، اور یہ ان کو زندہ باد کہتے ہیں. بخاری شریف میں لکھا ہے، اور بخاری سے موت پر ان کے ہاں اور کوئی کتاب نہیں ہے، اور واقعی لکھا ہوا ہے. اب جو خالی ذہن ہوگا وہ ادھر تو گمراہ ہو جائے گا. دیکھو بھائی میں خود پڑھا لکھا ہوں، دیکھو بھائی ریفرنس دے دیا ہے، یہ دیکھو حوالہ دے دیا، یہ حدیث کا نمبر ہے، یہ کتاب ہے، یہ جلد ہے، یہ صفحہ ہے، یہ عبارت ہے، یہ لکھا ہوا ہے، یہ ترجمہ ہے. تم خود پڑھے لکھو، مولویوں کے چکر میں نہ جاؤ، خود پڑھو. اور آپ کھولو گے بخاری، واقعی اس میں لکھا ہوا ہے. اب وہ آپ کو شکوک شبہ ڈالنے والا ساتھ یہ بھی کہے گا کہ مولوی کے پاس نہ جانا. سمجھ رہے ہو؟ اور اگر تم مولویوں کے پاس نہیں جاؤ گے اور اس کا یہ وسوسہ سن لو گے تو آپ گمراہ ہو جاؤ گے کہ یار یہ حافظ حبیب اللہ والے غلط ہیں، یہ بخاری میں لکھا ہوا ہے صحابہ شراب، یہ تو ریفرنس ہے، یہ عبارت ہے، یہ ترجمہ ہے. لیکن جب آپ علماء کے پاس آؤ گے اور ان کے سامنے اپنا اشکال یہ رکھو گے کہ حضرت یہ بات مجھے سمجھائیے، علماء آپ کو سمجھائیں گے کہ بھائی بخاری شریف میں لکھا ہوا ہے کہ صحابہ شراب پیتے تھے، لیکن یہ بتاؤ کہ شراب کے حرام ہونے سے پہلے پیتے تھے یا بعد میں؟ جواب آئے گا وہ پہلے پیتے تھے، حرام بعد میں ہوا. تو اعتراض ختم ہو گیا. اب یہ جو وسوسہ ڈالنے والے ہوتے ہیں نا، یہ ساتھ میں ایک جملے کا ٹچ ضرور دیتے ہیں، مولویوں کے پاس نہ جانا. انہیں پتا ہے کہ میرا وسوسہ اتنے تک چلے گا جب تک یہ مولوی سے نہیں ملے گا. اگر مولوی سے ملا تو بات تو میری ختم ہو جائے گی. تو میرے بھائیوں علماء سے جوڑ لگاؤ. سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ اور عہد کرو کہ دین ہم نے علماء سے سیکھنا ہے، کسی اور سے. تم جس طرح دنیاوی کام جو جس کا کام ہوتا ہے اسی سے لیتے ہو، تو دین کو تم نے اتنا ہلکا کیوں لیا ہے؟ جو جہاں سے بتائے تم لینے لگ جاؤ. اور یوٹیوب پر بہت سارے لوگ بیٹھے، پگڑی پہنی ہوئی ہے، داڑھی ہے، لباس اہل سنت والا ہے، اپنے آپ کو بار بار اہل سنت کہیں گے، اور ہمارے لوگ ان کو واقعی اہل سنت سمجھ رہے ہوتے، حالانکہ وہ اہل سنت ہوتے نہیں ہیں. آپ نے اہل سنت کسی ٹوپی کا نام نہیں ہے کہ جس کے سر پہ آ جائے وہ اہل سنت ہو جائے. اہل سنت کسی پگڑی کا نام نہیں ہے کہ جو پگڑی پہن لے اس کو اہل سنت مان لے. اہل سنت کسی لباس کا نام نہیں ہے. اہل سنت قرآن اور سنت سے مستنبت عقائد پر چلنے والوں کا نام اہل سنت ہے. اس لیے آج اگر کوئی آپ کو سوشل میڈیا پہ کوئی اجنبی آدمی کال کرے، آپ اس کو زمینی حقائق سے نہ جانتے ہو، کہاں کا ہے، کون ہے، آگے پیچھے اس کا کیا ہے، کچھ نہیں جانتے، آپ کو کال کرتا ہے مولانا صاحب، حضرت صاحب، ڈاکٹر صاحب، فلاں صاحب، آپ مجھے اس اکاؤنٹ میں اتنے پیسے بھیجو، میں آپ کو سیمنٹ بھیج رہا ہوں. آپ یہاں بڑے ہوشیار نہیں ہوئے، پیسے بھی چلے جائیں اور سیمنٹ بھی نہ آئے. ادھر آپ بڑے ہوشیار ہیں.
جب تک آپ اس کی اور کہیں سے سراغ نہیں لگا لیتے کہ یہ بندہ کون ہے، اس کا حقیقت کیا ہے، ایڈریس کیا ہے، جب پکی آپ کو رپورٹ نہیں آتی تو آپ اس وقت تک اس کو پیسے نہیں بھیجتے۔ ایسا ہی کرتے ہو نا؟ تو اجنبی آدمی یوں سوشل میڈیا پہ آ کر آپ کے ایمان دین لینے دینے کی بات کرتا ہے، ادھر تم بڑے آسانی سے ان کی باتیں لے دے رہے ہوتے ہو، وہاں تمہیں ایمان کی فکر نہیں ہوتی، اپنے پیسوں کی فکر ہے، ایمان کی نہیں ہے۔ اجنبی آدمی سے تم تجارت نہیں کرتے تو دین کیسے لے رہے ہو؟ اس لیے آج کے بعد یہ عہد کرو کہ ہم دین سیکھیں گے تو علماء سے سیکھیں گے۔ تمام ساتھی صحابہ کا دفاع کرو گے، دشمنان صحابہ سے بائیکاٹ کرو گے، لے شوق سے نام صحابہ کا، کر چرچا عام صحابہ کا، کر طلب